السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، میں نے ابھی سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی ہے۔ پہلے میں اس کا ترجمہ کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کی مختصر تشریح کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ یعنی اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اس کی مختصر تشریح میں عرض کر دیتا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر اور ترمذی وغیرہ میں ہے کہ اس سورت کا شان نزول، یعنی اس سورت کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے۔ چنانچہ ترمذی میں حدیث ہے، اسی طریقے سے تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنے رب کی صفات اور نسب بیان کیجیے۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، آپ ان لوگوں سے یعنی مشرکین سے کہہ دیجئے، سوال کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ اپنے کمال، اپنے ذات و صفات میں ایک ہے، اپنے کمال ذات میں، اپنے صفات میں ایک ہے۔ کمال ذات یہ ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے، یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور کمال صفات یہ ہے کہ علم، قدرت وغیرہ اس کے قدیم اور محیط ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے اور نہ کوئی اس کے ٹکر کا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ مشرکین مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا حسب و نسب بیان کیجئے، اس کا تعارف کرائیے، اس کا انٹروڈکشن کرائیے، تو اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، یعنی اللہ ہر لحاظ سے تنہا ہے، ایک ہے۔ اس کی ذات اس طرح ہے کہ اللہ کے نہ اجزاء ہیں نہ حصے ہیں، اور نہ اس کی صفات، نہ اس کی خوبی کسی اور میں پائی جاتی ہے، نہ اس کی صفات نہ اس کی خوبی اور کسی میں پائی جاتی ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا تنہا ہے، وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی ایک ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی صمد کے معنی ہے جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہوں اور سب اس کے محتاج ہوں، وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ اس میں اللہ نے ان لوگوں کا جواب دیا ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ بعض لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعض لوگ اللہ کا بیٹا قرار دیتے، بعض لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے۔ تو اس آیت کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرما کر فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا،
نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا اس کے ٹکر کا کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی نہیں ہے جو کسی بھی معاملے میں اس کے برابری کر سکے، کوئی اس کے ٹکر کا نہیں ہے۔ اس سورت کی ان 4 مختصر آیتوں میں اللہ نے اپنے توحید کو بیان کیا۔ اس سورت میں 4 آیتیں ہیں اور ان 4 مختصر آیتوں میں اللہ نے اپنے توحید کو بیان کیا۔ پہلی آیت میں ان لوگوں کی اللہ نے تردید کی، ان لوگوں کا جواب دیا جو کہتے تھے کہ خدا ایک سے زیادہ ہے، جو اس بات کے قائل تھے کہ خدا اور اللہ ایک سے زائد ہے، ایک نہیں ہے بلکہ ایک سے زائد ہے۔ اللہ نے کہہ دیا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اکیلے تنہا پوری کائنات کا اکیلے تنہا اللہ مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری آیت میں اللہ نے ان لوگوں کی تردید کی ہے، ان لوگوں کا جواب دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا قرار دیتے تھے۔ اسی کو اللہ نے آگے فرمایا اللہ الصمد، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، تمام تر مشکلوں کو وہی دور کرتا ہے، ہر شخص اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو جب ہر انسان اللہ رب العزت کا محتاج ہے تو محتاجگی وہیں سے دور ہوگی، پریشانی وہیں سے دور ہوگی، عزت وہیں سے ملے گی، علم وہیں سے ملے گا، دولت وہیں سے ملے گی، اور اسی طریقے سے اولاد اور بچے وہیں سے ملیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ الصمد کے ذریعے سے ان لوگوں کو جواب دے دیا جو اللہ کو تو خدا مانتے ہیں لیکن مشکل کشا اور حاجت روا دوسرے کو بھی سمجھتے ہیں۔ آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، تیسری آیت میں ان لوگوں کی تردید ہے، ان لوگوں کو اللہ نے جواب دیا جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ لم یلد ولم یولد۔ جیسا میں نے کہا کہ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ فرشتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے لم یلد ولم یولد نازل کر کے اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی، اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ اور چوتھی آیت میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ میں ان لوگوں کا رد ہے، ان لوگوں کو اللہ نے جواب دیا جو اللہ کی کسی بھی صفت میں کسی کے برابری کے قائل ہے۔ مثلا بعض جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ روشنی کا پیدا کرنے والا اللہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے، اندھیرا کا خالق اور اندھیرا کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، بھلائی اور پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، برائی پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے ٹکر کا کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تنہا پوری کائنات کا مالک ہے، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کے برابری کوئی نہیں کر سکتا، اس کے مقابلے میں اور اس کے ٹکر میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اندھیرا کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور روشنی کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے برابری کر سکے اور کسی چیز کو پیدا کر سکے، کسی چیز کی تخلیق کر سکے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس طرح اس مختصر سی صورت نے شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید ثابت کی۔ اسی طرح میرے دوستوں اور بزرگوں، اس صورت کے فضائل کو بھی مد نظر رکھیں ہم کہ اس صورت کے فضائل کیا۔ صحیح بخاری شریف اور بھی حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے فرمایا کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لو؟ تو یہ صحابہ پر بھاری پڑا اور کہنے لگے بھلا اتنی طاقت تو ہر ایک میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، قل هو اللہ احد 1/3 قرآن ہے۔ اسی طریقے سے
اور بھی بہت ساری حدیث کی کتابوں میں، ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے اور سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگی۔ وعدہ تو حضور کا یہ تھا کہ 1/3 قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یعنی قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے 3 حصہ کیا، ایک حصہ یہ قل هو اللہ احد ہے، یعنی 3 مرتبہ اگر کوئی قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بستر پر تشریف لے جاتے تو ہر رات ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیاں ملا کر ان پر دم کر کے اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے تھے، جہاں تک ہاتھ پہنچاتے پہلے سر پر، پھر منہ پر، پھر اپنے سامنے کے جسم پر 3 مرتبہ اسی طرح کرتے۔ اور وہ صورت کون کون سی ہے؟ قل هو اللہ احد ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے۔ یہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں ہے، ترمذی وغیرہ میں ہے، اسی طریقے سے مسند احمد میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔